السلام علیکم، ویلکم ٹو دا لرننگ قرآن۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ کہف کی 45 آیت اور ہم شروع کرتے ہیں۔ وَضْرِبْ لَهُمْ، اور بیان کرو لہم ان کے سامنے، مثلا مثال، الحیاتی زندگی کی، دنیا کی زندگی، کماء جیسے کہ انزلناہ نازل کیا ہو اس کی طرف، من السماء آسمان سے، انسانوں کی طرف ہم نے آسمان سے نازل کیا پانی، فاختلطا تو خوب گھنی ہو گئی، بہی نبات الارض، بہی اس کی وجہ سے، نبات رویدگی، الارض زمین، فاصبح پھر بن کر رہ گئی، حشیمن مبھس، تزروہ جس اڑائے لیے پھرتی ہے، الریاح ہوائیں، وکانا اور ہے اللہ علی کل شیء ہر چیز پر مقتدرا قدرت رکھنے والا۔ وَضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ اور بیان کرو ان کے سامنے مثال دنیا کی زندگی کی کہ وہ مانند ہے اس پانی کے جسے برسایا ہم نے آسمان سے، تو خوب گھنی ہو گئی اس کی وجہ سے رویدگی زمین کی، پھر بن کر رہ گئی۔ دوسری مثال انسانی زندگی کی بیان فرمائی، بارش آتی ہے تو زمین نباتات اگ آتی ہے، پھر وہ پھیلتی پھولتی ہے، اس پہ بہار آ جاتی ہے اور لہلہاتی ہوئی ہریالی بہت بھلی معلوم ہوتی ہے، پھر وہ زرد ہونا شروع کر دیتی ہے، گویا اب اس کا زوال شروع ہو گیا، پھر سوکھ کر بھری ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ وقت آتا ہے کہ ہوائیں اسے اڑائے پھرتی ہے۔ یہی حالت انسان کی زندگی کی ہے۔ بچپن میں انسان کمزور ہوتا ہے، بول نہیں سکتا، خود چل بھی نہیں سکتا، کھا پی بھی نہیں سکتا، پھر آہستہ آہستہ طاقتور ہو جاتا ہے، پھر جوانی آتی ہے، طاقت آتی ہے، انسان طرح طرح کی باتیں کرنا اور باتیں بنانا سیکھ جاتا ہے، پھر اس کی زندگی میں بھی زوال آتا ہے، بڑھاپا آتا ہے، وہ قوتیں آہستہ آہستہ زائل ہوتی ہے حتیٰ کہ موت آ لیتی ہے۔ المال مال، والبنون اور بیٹے، زینت رونق ہے، الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کی، والباقیات اور باقی رہ جانے والی، الصالحات نیکیاں، خیر عند ربک خیر بہتر ہے، عند ربک آپ کے رب کے نزدیک، ثواباً نتیجے کے لحاظ سے، وخیر اور بہتر ہے، عملا امید کے اعتبار سے۔ المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ مال اور بیٹے رونق ہے دنیاوی زندگی کے، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک، نتیجہ کے لحاظ سے، اور بہتر ہے امید کے اعتبار سے۔ مال اور اولاد دنیا کی زینت تو ہے، مگر ان کی طلب اور محبت میں حد سے بڑھ جانا دنیا اور آخرت کی تباہی ہے۔ فرمان الہی ہے، خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا، زینت و آرائش اور تمہارا آپس میں فخر جتلانا ہے، اور مال اولاد میں ایک دوسرے سے سبقت کی کوشش کرنا ہے۔ وَنُسَيِّرُ اور جس دن، نسیر چلائیں گے، الجبال پہاڑوں کو ہم، وتر الارض وترا اور تو دیکھے گا الارض زمین کو، بارزۃ کھلا میدان، وحشرناہم اور اکٹھا کریں گے ہم ان سب کو، فلم نغادر نہیں چھوڑیں گے ہم، منہم ان میں سے، احدن کسی ایک کو، وَنُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ جس دن چلائیں گے ہم پہاڑوں کو، اور دیکھے گا تو زمین کو کھلا میدان، اور اکٹھا کریں گے ہم سب کو، تو نہیں چھوڑیں گے ہم
ان میں سے کسی ایک کو۔ یہ قیامت کی گھڑی کی منظر کشی کی گئی ہے جسے ایک اور مقام پہ بیان فرمایا، اور لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہیے کہ میرا رب انہیں دھول بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو صاف میدان بنا دے گا، آپ اس میں کوئی نشیب و فراز نہ دیکھیں گے۔ وَعُرِضُوا کو پیش کیے جائیں گے سب عَلَى رَبِّكَ عَلَى رَبِّكَ تیرے رب کے صفاً صف در صف۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا لَقَدْ دیکھ لو بلا شبہ، جِئْتُمُونَا آگئے تم ہمارے کما ایسے ہی جیسا خلقناکم پیدا کیا تھا ہم نے تم کو اول مرۃ پہلی دفعہ۔ بل زعمتم بل جبکہ زعمتم تم سمجھتے تھے الن نجعل الن قطعا نہیں مقرر کیا نجعل ہم نے مقرر کیا لکم تمہارے لیے موعدا کوئی پیشی کا وقت۔ وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا۔ اور پیش کیے جائیں گے سب تیرے رب کے حضور سب در سب، دیکھ لو بلا شبہ آ گئے ہو تم ہمارے حضور ایسے ہی جیسا پیدا کیا تھا ہم نے تم کو پہلی بار، جبکہ تم سمجھتے تھے کہ قطعاً نہیں مقرر کیا ہے ہم نے تمہارے لیے کوئی پیشی کا وقت۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوم قیامت کے روز لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن بن ختنہ اکٹھے کیے جائیں گے، اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح تو مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت اتنا سخت ہوگا کہ ان باتوں کی کسی کو ہوش ہی نہ ہوگی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَوُضِعَ اور رکھ دیا جائے گا الکتاب اعمال نامہ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ سو تم دیکھو گے مجرمین مجرموں کو مشفقین کہ ڈر رہے ہوں گے مما وہ اس سے جو فیہ اس پہ درج ہوگا۔ وَيَقُولُونَ اور کہیں گے یا ویلتنا ہائے ہماری کمبختی مَالِ هَذَا کیسی ہے یہ الکتابی تحریر لا یغادر صغیرۃ لا یغادر نہیں چھوڑی اس نے صغیرۃ کچھ ولا کبیرۃ اور نہ بڑی الا احصاها الا مگر احصاها درج کر لیا ہے اسے ووجدوا اور پائیں گے ما عملوا وہ اپنے اعمال کو حاضرا سامنے ولا یظلم اور نہیں ظلم کرے گا رب کا تیرا رب احدن کسی ایک۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مِمَّا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اور رکھ دیا جائے گا اعمال نامہ سو تم دیکھو گے مجرموں کو کہ ڈر رہے ہوں گے وہ اس سے جو اس میں درج ہوگا، اور کہیں گے ہائے ہماری کم بختی کیسی ہے یہ تحریر نہیں چھوڑی اس نے کوئی چھوٹی اور نہ بڑی حرکت جو ہم نے کی تھی، مگر درج کر لیا ہے اسے اور پائیں گے وہ اپنے اعمال کو سامنے اور نہیں ظلم کرے گا تیرا رب کسی پر۔ یہ نص قطعی ہے کہ ابلیس جن تھا، فرشتوں کو تو وہ اختیار دیا ہی نہیں دیا گیا تھا، اختیار صرف جنوں اور انسانوں کو دیا گیا ہے۔ اس اختیار کو ناجائز استعمال کرتے ہوئے ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکم تو فرشتوں کو دیا گیا تھا، پھر ابلیس کو انکاری کی کیا ضرورت تھی؟
اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ابلیس کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں میں گھلا ملا رہتا تھا، لہذا یہ حکم اس پر بھی لاگو ہوا۔ وَقُلْنَا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا تھا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم علیہ السلام کو، فَسَجَدُوا تو سجدہ کیا انہوں نے، إِلَّا مگر ابلیس سوائے ابلیس کے، كَانَ مِنَ الْجِنِّ کانا تھا، من الجن جنوں میں سے، فَفَسَقَ اس لیے نافرمانی کی اس نے، عن امر ربہ اپنے رب کے حکم کی، افتتخذونہ عن امر ربہ اپنے رب کے حکم کی، افتتخذونہ تو کیا بناتے ہو تم اسے، وذریتہ اور اس کی اولاد کو، اولیاء اپنا سرپرست، من دونی میرے سوا، وہم حالانکہ وہ، لکم عدو وہ تمہارے دشمن ہے، بئسا اور بہت ہی برا ہے، للظالمین ظالموں کے لیے، بدلا یہ بدل جسے وہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اور جب کہا تھا ہم نے فرشتوں کو کہ اسے سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو سجدہ کیا انہوں نے سوائے ابلیس کے، تھا وہ جنوں میں سے، اس لیے نافرمانی کی اس نے اپنے رب کے حکم کی۔ تو کیا بتاتے ہو تم اسے تو کیا بناتے ہو تم اسے اور اس کی اولاد کو اپنا سرپرست میرے سوا، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہے، اور بہت ہی برا ہے ظالموں کے لیے یہ بدل جسے وہ اختیار کر رہے ہیں۔ یہ نقص قطعی ہے کہ ابلیس جن تھا، فرشتوں کو تو وہ اختیار دیا ہی نہیں گیا تھا، اختیار صرف جنوں اور انسانوں کو دیا گیا ہے۔ اس اختیار کو ناجائز استعمال کرتے ہوئے ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکم تو فرشتوں کو دیا گیا تھا، پھر ابلیس کو انکاری کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ابلیس کثرت سی عبادت کی وجہ سے فرشتوں میں گھلا ملا رہتا تھا، لہذا یہ حکم اس پر بھی لاگو ہو گیا کہ اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی دوستی کر لی، یا عذاب جہنم کا بدلہ